میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں جی ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے ایک غزل کہی تھی تو اس کا ایک شعر ہے کہ بلکہ میں آپ کو پہلے دو شعر سناتا ہوں تو اس کو دوسرا شعر ہے جو میں ریفر کر رہا ہوں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس ہونے پہ شرمندہ ہوں، کیا ذوف غیرت ہے کہ اس عہد میں بھی زندہ ہوں۔ لیکن جو دوسرا شعر ہے نا وہ آپ کے سوال کے جواب میں ابتدائیے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار ہیں، کیا بات وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار، اور اب میں ہوں کہ جو مجدائے آئندہ ہوں۔ کیا بات وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار، اور اب میں ہوں کہ جو مجدائے آئندہ ہوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کل کیسے بہتر ہو، جی ہمارا آج خراب کیوں ہوا ہے؟ ہمارا آج اس لیے خراب ہوا ہے کہ ہمارا گزشتہ کل خراب تھا۔ اگر ہم نے اپنے آئندہ والے کل کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنے آج کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے وہ تمام لوگ جو میری عمر کے ہیں یا میری عمر سے کچھ کم ہے، میری عمر 60 سال ہے، یعنی 30 سال 35 سال سے اوپر کے اور میری عمر اور اس سے بڑے جتنے لوگ ہیں، ان سب کے والدین نے، ان سب کے اساتذہ نے، ان کے ارد گرد جو پورا معاشرہ تھا، ان کی غلطیوں کے نتیجے میں یہ سارے لوگ اس طرح سے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس طرح سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے تو اب میری عمر کے لوگوں سے چھوٹی نہیں، یعنی اب سے جو پوٹینشل پیرنٹس ہیں جن کے ذریعے سے کل کی نسل آنے والی ہے، ان سب کی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہم اسے گراف کو ایکسٹرا پلاٹ کرتے ہیں، یہ گراف جا رہا ہے، یہاں گراف ختم ہو گیا تو یہ 2022 ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 2050 میں کیا ہوگا، تو گراف کا جو ڈائریکشن آ رہی ہے ہم اسی کو ہی آگے لے جائیں گے، اس کو ایکسٹرا پلاٹ کہتے ہیں۔ ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے گراف یوں جا کے یوں جانا شروع ہو جائے گا، یوں تو تب جائے گا کہ پورے کے پورے فیکٹر چینج ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم گراف کو جو کچھ ہو رہا ہے ایکسٹرا پلاٹ کریں تو جو 2050 ہوگا وہ ایکچولی 2020 سے بھی بہت برا ہوگا۔ آپ تو سطحی کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سطحیت بھی نہ رہے اور اس سے بھی کوئی ہلکے درجے کا کوئی ایک ماحول کریٹ ہو جائے۔ تو میری محنت کے میدانوں میں سے ایک میدان یہ بھی ہے، وہ عاجزی کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس وقت دو طبقات کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طبقات کیا؟ وہ گروپ آف پاپولیشن جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں ہیں دو چھوٹی، ایک جو ہے وہ 2 مہینے کی ہے اور ایک بیٹی جو ہے وہ 2 سال کی ہے۔ اب ایکچولی ان 2 بچوں کو کچھ نہیں کرنا، ان کو اور ان کی اہلیہ کی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ اگلے 8-10 سال میں ان کے اوپر جو کچھ کریں گے اس کے نتیجے میں وہ بچیاں جب معاشرے میں آئیں گی تو وہ مائیں بنیں گی جو ایسے بچوں کو جنم دیں گی کہ اس خواب کو پورا کریں گے جو میں آپ کہہ رہا ہوں۔ اس کو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں، پیرنٹنگ۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں پوٹینشیل پیرنٹس کو پیرنٹس بننا سکھانا ہے۔ اور دوسرا ہمارا پرائمری اسکول کا ماسٹر یا ٹیچر، اس کو، کیونکہ جب 7 سال کی عمر میں بچہ اس والے گروپ میں جاتا ہے تو اب وہ ٹیچر کا انفلوئنس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 ایریاز ہیں، ان پر ہم کام کریں، اور کس طرح کام کریں؟ موٹی موٹی بات ہے، ان کی میں مثال وہی دے رہا ہوں، یا میں اپنے پوتے کی مثال دیتا ہوں، یہ اپنی پوتی کی مثال دیتا ہوں۔ یہ دونوں کو جب میری گود میں آئے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ یہاں صرف زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آپ کسی سے پوچھیں زندگی کیسی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ روٹین ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ روٹین تو مرغی کی زندگی ہے، روٹین تو بکری کی زندگی ہے، جو کہ کھوتی ہے، چارہ کھاتی ہے، پھر کچھ اپنی عمر پہ آ کے بچے دیتی ہے، مر جاتی ہے۔ تو روٹین کی زندگی تو جانوروں والی زندگی ہے۔ اب میرے پوتے اور پوتی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں لارجر دین لائف کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میں نے پیدا ہو کر کوئی ایسا کام کرنا ہے جو جانوروں کی سطح سے اوپر انسانی سطح، اور انسانی سطح سے بھی اوپر ایک آفاقی سطح کا کوئی کام ہونا چاہیے۔ اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جب وہ شخص چلا بھی جائے تو وہ کام جاری رہتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور دنیاوی میں آپ کو ملیں گے دستاری دی، اس طرح کے اور لوگ ملیں گے جن کا کام آگے چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے اپنی اس نسل کی تربیت میں ان کو ایک لارجر دین لائف کے لیے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم نے اس کو کر دیا، اچھا میں ایک بات چھوڑی، شاید کہ اتر جائے کسی کے ایک کے دل میں بھی یہ بات آ جائے اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ صرف ایک چیز چینج کر لیجئے، آپ کے گھر میں گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے کل کو کیسے بنانا ہے، آپ کے گھر میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بھوک اور پیاس میں تھیں تو ان کے ہسبینڈ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اپنے ابا سے جو کہ نبی ہیں اور پوری مملکت کے بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ اس ٹرم میں، تو ذرا جا کے کچھ مدد لے آئیے۔ تو وہ گئیں، تو آپ نے پورا واقعہ جو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے بہتر چیز نہ بتا دوں، تو وہ نا تسبیح فاطمہ لے کر آ گئیں۔
تو دونوں حضرت علی بھی بہت خوش ہوئے، حضرت علی پیٹ تو نہیں ان کا بھرا. اچھا اب یہ بات گھر میں ہو رہی ہے، میں اپنے پوتے اور پوتی کو، بہو اور بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو سنا رہا ہوں جی یہ اور اس طرح کی وہ ساری باتیں. صرف میں آپ کو ایک یہ اپنی اسلامی تاریخ کی باتیں نہیں کرا. ایک آئنسٹائن تھا، اس آئنسٹائن نے یہ کیا. ایک ایڈیسن تھا، اس نے یہ کیا. ایک ابن خلدون تھے، انہوں نے کیا کیا. ہمارے گھروں میں یہ باتیں تو ہو ہی نہیں رہی. ہمارے گھروں میں اپنی باتوں کے موضوعات کو ہم آج تبدیل کرنا شروع کر دیں، صحیح 10 سال کے بعد ہمارا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ گزارش تھی.